السلام علیکم خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے چینل سے آپ کو انفارمیشنز، آپ کو ڈاکومنٹریز، آپ کو گاڑیوں کے بارے میں، آپ کو کھانوں کے بارے میں، آپ کو مختلف ویلاگس کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، بہت سی چیزوں پہ ہم محنت کر کے آپ کے سامنے کانٹینٹ لے کے آتے ہیں، لیکن آپ لوگ ہمیں لائک بھی نہیں کرتے، سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور شیئر بھی نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، تو اس محنت کو ہمارا صلہ اس وقت ہی ملے گا جب آپ اس کو لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے ایک سیاست کے ایشو کے اوپر۔ 22 تاریخ کو ہم ذرا پیچھے جائیں گے۔ 22 جولائی 2022 کو، جس دن اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب لڑا گیا، پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے، حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھے، اور تمام اراکین صوبائی اسمبلی بھی اسمبلی ہال میں موجود تھے۔ حمزہ شہباز کو انیشیلی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، لیکن اس کو فوراً ہی رات کو چیلنج کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ رجسٹری لاہور برانچ میں، اور اس کے بعد اس کی سنوائی جو ہے وہ پیر والے دن اور منگل والے دن 2 دن اس کی سنوائی چلتی رہی اسمبلی سپریم کورٹ کے اندر۔ ججز صاحبان نے سب کو سنا۔ کل اگرچہ نون لیگ، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ کا، لیکن سننے پھر بھی وہ لوگ ان کو بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل تھے غلام قادر صاحب، انہوں نے بھی اپنی بحث کنٹینیو نہیں کی۔ صرف پرویز الہی صاحب کے جو وزیر تھے علی ظفر، وہ دلائل دیتے رہے، عدالت ان کو سنتی رہی، عدالت ان سے پوچھتی رہی۔ عدالت نے کہا ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو سنیں گے۔ تو اس کے بعد جب فیصلہ آیا، رات گئے، یعنی تقریباً 9 بجے کے قریب فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، اور اس پہ ہماری معزز عدلیہ نے، ہمارے معزز جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا، اس میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور حکم جاری کیا گیا کہ یا تو گورنر پنجاب ان کا حلف اٹھائیں رات 11:30 بجے تک، یا صدر پاکستان ان کا، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو صدر پاکستان ان کا حلف اٹھائیں۔ اچھا، پرویز الہی صاحب اسلام آباد سے لاہور پہنچے۔ لاہور پہنچنے کے بعد گورنر پنجاب نے ان کا حلف لینے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا سپریم کورٹ کی پیشی کا، تو میں حلف نہیں لے سکتا۔ تو اس کے بعد وہ اسپیشل چارٹرڈ طیارے کے ذریعے واپس اسلام آباد آئے، اور صدر پاکستان نے رات کو 2 بجے ان سے حلف لیا۔ اچھا، اس سیاست کے اندر جو پچھلے کچھ 1 ہفتے سے جو کھچڑی پک رہی تھی، جو کچھ عناصر اس کے اوپر زور زبردستی کرنے کے در پہ تھے، میں یہ کہوں گا کہ کل آئین کی فتح ہوئی، جمہوریت کی فتح ہوئی، اور اس پاکستان کی عوام کی فتح ہوئی، جو چاہتے تھے کہ انصاف ہو، اور عدلیہ نے انصاف کیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہی معزز عدالتیں، یہی معزز جج صاحبان تھے جن کے لیے ایک پارٹی نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا کہ عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ وہی پارٹی جب نواز شریف صاحب کو عدالت کے حکم سے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تو اتنے نالاں نہیں تھے۔ جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سیٹ سے کھڑے ان کو عدالت کے اندر کھڑے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، ان کو وزیر اعظم کی سیٹ سے، ان کے اختیارات سے سب کچھ ان کا ختم کر دیا گیا، اس وقت بھی یہ خوش تھے۔ جب عمران خان صاحب کو کھڑے گھر بھیج دیا گیا، تب بھی یہ خوش تھے۔ آج یہ اس عدالت سے ناراض کیوں؟ آج اس عدالت سے نالاں کیوں؟ آج یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ دیا جائے، یعنی اس پنجاب کی ڈگمگاتی حکومت کو یہ چاہتے ہیں کہ جی اگلے 1.5-2 مہینے کے لیے اور چلایا جائے کسی طریقے سے۔ ایسا تو ہمارا آئین کیا، ہمارا ملک اس حالات میں ہی نہیں ہے۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو معاشی حالات جو ہو چکے ہیں اس وقت، اس لحاظ سے تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک لٹکتا، اور عدالت نے بھی یہی چاہ رہی تھی، اور عدالت نے کیا بھی۔ کل ہی فیصلہ دیا
وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو انہوں نے اناؤنس کیا، وزیر اعلیٰ کی کرسی انہوں نے رات کو عہدہ سنبھالا، اور آج صبح انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، مشاورت کر رہے ہیں، مشاورت کر کے وہ وزیروں اور مشیروں کا اعلان کریں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس سیاست کے دوراہے میں ایک طرف 186 اراکین کی برتری حاصل تھی پی ٹی آئی کو، اور ایک طرف 179 ووٹ لے کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا آئین کے مترادف تھا۔ اب عدالت نے آئین کو بحال کیا، عدالت نے آئین کے اوپر رکھ کے جمہور کو دیکھتے ہوئے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو برقرار رکھا جو انہوں نے پہلے کیا تھا، اور اسی بیسس کے اوپر حمزہ شہباز کے تمام اختیارات فوری طور پہ انہوں نے کل رات ختم کر دیے تھے۔ کابینہ کو انہوں نے تحلیل کر دیا تھا، کابینہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حمزہ شہباز نے جو جلد بازی میں کابینہ اپنی 63 ارکان کی کھڑی کی تھی، جہاز سائز کی کابینہ جو اس غریب ملک کے اوپر کھڑی کر دی گئی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت پرویز الہی صاحب ہیں۔ اگر جغرافیائی طور پہ دیکھا جائے تو سندھ صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہمیشہ سے وہاں پر ایک سسٹم ہے کہ مخلوط حکومت بنتی ہے، وہاں پہ جوائنٹ پارٹیاں مل کے بناتی ہیں۔ پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، یہاں پہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نون لیگ یا پی ڈی ایم صرف اسلام آباد کے اندر محدود ہو کے رہ گئی ہے، صرف وفاق میں رہ گئی ہے، اور اس کا وجود پورے پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے الیکشن اس چیز کو تو ثابت کر دیں گے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ جس طرح ابھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے آپ کے، اور اس کے پہلے آپ کے یہ ضمنی الیکشن ہوئے صوبائی اسمبلی کے، اس کے اندر عوام نے اپنا حق رائے دہی کھلا استعمال کیا، اور پورے جوش سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور ان کے ممبران کو لے کر آئے، لوٹوں کو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ اب ان حالات کے اوپر اگر آپ کہیں کہ جی دوسری جماعت کو بن سکتی ہے، دوسری جماعت کو آگے آ سکتی ہے، تو ایسا ناممکن ہے۔ عوام جو چاہے گی وہ ہوگا، عوام کو شعور آ چکا ہے، عوام چاہیں گے کہ وہ پارٹی سامنے آئے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اچھا، اسی سلسلے میں پچھلے دنوں یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ زرداری صاحب پاکستان سے باہر دبئی کچھ نجی دورے پر گئے ہیں، وہ کل رات اچانک سے واپس آ گئے۔ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ کسی اہم شخصیت سے ملنے کے لیے گئے تھے، کہ الیکشن کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ابھی یہ سب مفروضے ہیں، یہ تو ابھی سامنے نہیں آیا۔ لیکن زرداری صاحب کل رات گئے، واپس آئے ہیں دبئی سے، واپس آنے کے بعد وہ آج لاہور پہنچیں گے، لاہور پہنچ کے وہ چودھری شجاعت کے پاس جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ اب کیا لائے عمل پی ڈی ایم لے کے آتی ہے؟ نظر تو بظاہر یہی آ رہا ہے کہ جو بدتمیزی اور گالم گلوچ اور جو کچھ سوشل میڈیا چینلز پہ اور واٹس ایپ گروپس میں اتوار والے دن سے چل رہا ہے معزز عدلیہ کے خلاف، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس عدلیہ کا ایک وقار ہے، ان جج صاحبان کا ایک وقار ہے، چاہے یہ 3 رکنی ہو، 5 رکنی ہو، 1 رکنی ہو، یا 12 رکنی ہو، یا فل کورٹ بینچ ہو، اس کا ایک وقار ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ وقار اپنی جگہ برقرار رہے اور وہ مجروح نہ ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔